شرک کی جو ابتدا ہوئی وہ تصویر سے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس تصویر کو شرک میں بھی دخل ہے، اسی وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ کے دین میں جو شرک شروع ہوا اور توحید میں خلل پڑا، اس کی بنیاد تصویر ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو شرک شروع ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد کا ہے۔ نوح علیہ السلام جس قوم میں پیدا فرمائے گئے اس میں شرک آیا، اور اس شرک کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس قوم میں 5 بزرگ تھے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ خدا کو یاد کرتے اور مسائل سنتے تھے، اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو قوم میں پریشانی ہوئی کہ اب نہ وہ مجالس رہی اور نہ وہ مسائل رہے، تو لوگ سوچنے لگے کہ اب کہاں بیٹھے۔ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو، جب ان تصویروں کو تم دیکھو گے تو ان کا زمانہ تمہیں یاد آ جائے گا اور پھر سے وہ کیفیت پیدا ہو جائیں گی۔ تو ان 5 کے مجسمے بنائے گئے اور ان 5 کا نام تھا ود، سواع، یغوث، نصر، یعوق۔ ان کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ یہ 5 بت بنا کر رکھے گئے۔ ان کا مقصد صرف تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد دہانی ہو جائے، اور ان تصویروں کو پوجنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ شروع میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی تو ان بزرگوں کے اثرات رہے، لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے تو یہی بت تھے، چنانچہ وہ کچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس طرح ان کا دین مخلوط ہوتا گیا۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی، ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے، انہی کو سجدہ، انہی کو نیاز، انہی کو نظر، یہاں تک کہ شرک شروع ہو گیا۔ اسی شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شرک کی جو شروعات ہوئی ہے وہ تصویر سے ہوئی ہے۔ تصویر میں خاصیت ہے شرک پیدا کرنے کی۔ پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تصویر یا تو ایسی قوم بناتی ہے جو مذہبی قوم ہے اور وہ بزرگوں کی یادگار کے طور پر ایسا کرتی ہے، مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر قوم مذہبی نہیں ہے اور تصویروں کو صرف زینت کے لیے بناتی ہے کہ آدمی صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے جو اصلی انسان کی نہیں ہے۔ جو کچھ تصویریں پرانی ہیں وہ شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ مالدار لوگ لاکھوں روپے دے کر خریدتے ہیں کہ یہ ایک نایاب چیز ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ اتنے دام آدمی کے نہیں اٹھتے ہیں جتنے ان تصویروں کے اٹھتے ہیں۔ آج کل سینما میں تصویریں ہی تو ہے جو گاتی اور ناچتی نظر آتی ہے، اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ انسان چاہے بھوکے مرے مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کو بھول گئے ہیں اور صورتوں میں الجھ گئے ہیں۔ حضرات صوفیہ محققین لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو، اور صورتوں سے انہوں نے تصویر مراد لی ہے۔ انسان کی صورت جو خدا تعالی کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت الجھو، بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو۔ اسی لیے صورت پسندوں سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے، اور اصل مقصود ہے سیرتوں کا اتباع، تاکہ اخلاق آئے، علم آئے، عقل آئے اور عمل آئے۔ نہ یہ کہ صورتوں کو دیکھ لو اور یہ کہو کہ بڑی اچھی صورت ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے تصویروں کی ممانعت کر دی، کیونکہ اسلام نے توحید کی تکمیل کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم تو سب سے پہلا کمال توحید ہے، اور انبیاء اکرام نے بھی توحید سکھلائی اور شرک سے روکا ہے، مگر اسلام نے اسباب شرک کو بھی روک دیا، اور بعید سے بعید سبب جو شرک تک پہنچ سکتا ہے اس کو بھی روک دو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا اہتمام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور طواف ہو رہا تھا اور لوگ حجر اسود پر گر رہے تھے، اور عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی طواف میں شریک تھے۔ آپ نے بآواز بلند یہ اعلان کیا اور حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، تو ایک بے جان پتھر ہے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا
تو تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنا تھا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کوئی بھی حصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے، اور صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ السلام علیکم۔